السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، کیا حال ہے آپ کا؟ سب خیریت سے ہیں؟ آج بہت سے اہم معاملات ہیں جن پر اپنے دوستوں کو شامل گفتگو کرنا ہے، ان سے بات کرنی ہے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کیا سابقہ حکومت نے، اور یہ طے ہے کہ انہوں نے ہر مہینے ریٹ بھی بڑھانا تھا اور لیوی بھی لگانی تھی۔ اس طریقے سے پٹرول 250 تک جانا تھا۔ یہ ایک ایسا سچ ہے جس سے انکار سابقہ حکومت کے لوگ کر رہے ہیں۔ ڈاکومنٹس موجود ہیں، اس کے باوجود سابقہ حکومت ہوتی یا موجودہ حکومت، یہ تو طے تھا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد ہر حال میں ہوگا۔ سابقہ حکومت چونکہ ویسے جھوٹ کی پیداوار تھی، بالفرض اگر وہ واپس آ بھی جاتی تو تب بھی اس نے اس معاہدے کی پاسداری کرنی تھی۔ نون لیگ آ گئی ہے، وہ بھی پھنسی ہوئی ہے، اس نے بھی اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے۔ نون لیگ حکومت چھوڑ بھی دے اور پھر چھوڑ کر الیکشن کروا کر دوبارہ بھی آ جائے تو تب بھی اسے اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے، کیونکہ یہ معاہدہ نون لیگ کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ یا پیپل پارٹی کے ساتھ یا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ نہیں تھا، یہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ تھا۔ تو اس حوالے سے سابقہ حکومت کے ہر کارندے پر افسوس ہوتا ہے کہ ان میں انسانیت اس قدر بھی نہیں ہے کہ وہ کم سے کم قوم کے سامنے سچ بولیں کہ جناب یہ معاہدہ ہم نے کیا تھا اور قیمتیں بڑھانے کا یہ فیصلہ ہم نے کیا تھا اور ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائیں۔ اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ تو کہتی تھی کہ قیمتیں کم کرو، تو ظاہری بات ہے اس میں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو سیاسی سٹنٹ، مگر سیاسی سٹنٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کے نظر میں سابقہ حکومت کا معاہدہ نہیں تھا، وہ بعد میں معاہدہ سامنے آیا اور اس کے بعد یہ معاملات ہوئے۔ اب صرف سمجھنے کی بات اتنی سی ہے کہ موجودہ حکومت کو مسلسل تان کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ گڑھا سابقہ حکومت نے کھودا تھا۔ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سابقہ حکومت اور اس کے ہرکارے مسلسل قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اور افسوس اس بات کا زیادہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اس کے جھوٹ پر پھر بھی اعتماد کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ نوجوان حقیقت کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی جھوٹ کی پیروی کر رہا ہے، اس سے بڑا کوئی المیہ نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ روز ریٹائرڈ آرمی آفیسران نے پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے فوج نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ آپ کو 90 دن میں الیکشن دیں گے۔ اس پر سوال یہ پیدا ہوا کہ موجودہ آرمی آفیسران کس بنیاد پر یہ سابقہ آفیسران کو یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ یہ کام الیکشن کمیشن کا تھا یا حکومت کا تھا یا پھر اس ادارے کا تھا؟ تو در حقیقت سابقہ آفیسران نے عمران خان کا حمایتی ہوتے ہوئے اور اس کے پیرول پہ ہوتے ہوئے ادارے کو بدنام کرنے کے لیے اور اس کو کنٹروورسی کا شکار کرنے کے لیے یہ ایک کھیل کھیلا، جس کی فوری تردید ISPR نے کر دی کہ جناب ہم نے ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمارا یہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہی نہیں ہے۔ تو یہ سابقہ آفیسران نے پھر یہ چاہا ہے کہ ملک کو انارکی کی طرف اور آمریت کی طرف دھکیل دیا جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آفیسران یہ کیوں سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کا مزاج بن چکا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے اوپر 70 72 73 74 سال میں حکمرانی اسی انداز سے کی ہے کہ وہ لوگ پاکستان پر آمرانہ ذوق کے مطابق حکمرانی کرتے رہے ہیں، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج اس کو PDM کے اتحاد نے مجبور کیا کہ جناب آپ مہربانی کریں اور نیوٹرل رہیں اور نیوٹرل ہو کر آپ کام کریں، جس کے اوپر وہ عمل پیرا ہیں۔ تو سابقہ آفیسران وہ ابھی تک پرانے مزاج میں چل رہے ہیں، کیونکہ پرانے اس لیے مزاج بھی پرانا ہے، لیکن شکر ہے کہ نئے آفیسران نے یہ مسائل حل کیے اور اس کا معاملہ تردید کر کے مسئلے کو بڑھنے سے بچایا۔ اگلی جو اہم بات ہے کہ کیا نئے الیکشن سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ فوری طور پر الیکشن ہو جائے تو بات وہیں پر آئے گی کہ الیکشن ہو بھی جائیں، جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے گی وہ مہنگائی کو ایسے بڑھاتی چلی جائے گی، کیونکہ ہم لوگ IMF کے پابند ہیں۔ آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم غلام ہیں، ہمیں پابند ہونا اور غلام ہونا دونوں میں فرق کرنا پڑے گا۔ ہم IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کر چکے ہیں، اس کی پاسداری ہم پر لازم ہے، کیونکہ ہم نے دنیا میں سروائیو کرنا ہے۔ اگر ہم نے معاشرے میں ہم نے دنیا میں سروائیو کرنا ہے، ان معاہدات کی پاسداری ہر حال میں کرنی ہوگی۔ سابقہ حکومت تسلسل سے جھوٹ بول رہی ہے کہ جناب ہم نے روس کے ساتھ معاہدہ کیا تیل کا، حالانکہ
حماد اظہر جانے سے صرف چند دن پہلے 2-4 دن پہلے وہ 30 مارچ کو روس کو ایک لیٹر لکھتا ہے جس کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں تھی۔ اس کے بعد موجودہ حکومت نے جب یہ شور و کو سنا، انہوں نے مفتاح اسماعیل نے ایمبیسیڈرز کے ذریعے روسی حکومت سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا جناب ہماری آپ سے کب بات ہوئی تھی؟ پاکستان سے ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یعنی کہ سابقہ حکمران لوگ اس قدر بے شرم، بے حیا، ملک دشمن، جھوٹے، قذاب اور دجال ہیں کہ انہیں یہ شرم نہیں آتی کہ وہ ملک کا مذاق بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہر موڑ پر ملک کا مذاق بنایا اور اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ وہ کرپشن کا دفاع کر رہی ہے، وہ مسائل کو برباد کر رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں اس کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک ریاض کے تقریباً 40 ارب روپیہ برطانیہ کی جو کرائم انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے نیشنل ایجنسی جو ان کی ہے، اس نے 40 ارب روپیہ اس کا ناجائز پاکستانی گورنمنٹ کے حوالے کیا۔ پاکستانی گورنمنٹ یعنی کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے وہ 40 ارب روپیہ ہیلے بہانوں سے واپس ملک ریاض کو پہنچا دیا۔ معاملہ سمجھنے کا یہ ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز وغیرہ وغیرہ پر 24 سے 25 ارب روپے کے مقدمات ہیں، لیکن سابقہ حکمرانوں نے 40 ارب روپیہ جو پاکستانی قوم کا تھا، پاکستانی عوام کا تھا، جو دھوکے کے ساتھ غلط بیانی کے ذریعے کالا دھن برطانیہ پہنچایا گیا، برطانیہ نے ہمارے حوالے کیا کہ اپنی قوم پہ خرچ کریں، ہماری سابقہ حکومت نے وہ واپس ملک ریاض کو دے دیا۔ پھر انگوٹھی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہانی۔ یہ لوگ کرپشن بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، ان کا سابقہ جسٹس جو چیئرمین تھا نیب کا، نیب نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے 820 ارب روپے ریکور کیے۔ 820 ارب روپے، 8 خرب 20 ارب روپے ان سے حساب مانگا گیا، تو انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس صرف 15 ارب روپے کا حساب کتاب ہے، باقی 800 ارب اور 5 کروڑ 800 ارب 5 معذرت 8 خرب 5 ارب کا ہمارے پاس حساب نہیں ہے، 805 ارب کا حساب نہیں ہے۔ 805 ارب کہاں گیا؟ اس حوالے سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں نور عالم خان، انہوں نے ڈی جی نیب پنجاب سے یہ کہا کہ جناب آپ ہمیں حساب کتاب دیں، آپ ہمیں اپنے اثاثے ظاہر کریں، آپ اپنے رشتہ داروں کے اثاثے ظاہر کریں۔ تو نیب کے ڈی جی نے کہا تو اس کا مطلب ہے آپ ہمیں ملزم سمجھتے ہیں؟ تو بھائی تم 805 ارب روپے کا حساب نہیں دے پا رہے تو تمہیں کیا سمجھیں، فرشتے سمجھیں؟ اور جب یہ بات سپریم کورٹ نے کہہ دی کہ نیب جو ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، اس کا اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ویسے ملزم ثابت ہو گئے۔ اور اب تو 805 ارب روپے کا معاملہ ہے، تو آپ تو ملزم ہیں، آپ کے ملزم ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اسی تو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے تھے کہ یہ نیب احتساب کا ادارہ نہیں ہے، انتقام کا ادارہ ہے۔ تو اس حوالے سے معاملات یہ ہیں کہ سابقہ حکومت نے اپنا پسندیدہ بندہ لگایا، تو موجودہ حکومت بھی کوئی ایسا بندہ نہیں لا رہی چیئرمین نیب کے طور پر جو معتبر ہو، وہ بھی ایسا بندہ لا رہے ہیں جو موجودہ حکومت کو ریلیف دے۔ کیونکہ پہلے نام آ رہا تھا جسٹس مقبول باقر صاحب کا، بڑے دبنگ آدمی ہیں جن کے بارے میں واضح ہے کہ وہ کرپشن نہیں کرتے، نہ کرنے دیتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت نے ان کا نام ڈراپ کر دیا۔ وہ بھی نیا چیئرمین نیب وہ لا رہے ہیں جو جاوید اقبال صاحب جیسا ہوگا، جو موجودہ حکومت کو ریلیف تو دے گا مگر جاتے جاتے یاد رکھیے وہ اس موجودہ حکومت کو رگڑا ضرور دے گا، کیونکہ نون لیگ کبھی بھی دبنگ لوگ پسند نہیں کرتی۔ یہ کوئی حکمران ایسے نہیں ہے جو دبنگ لوگوں کو پسند کرے۔ باہر کیپ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے اور سابقہ حکمرانوں کو اور موجودہ حکمرانوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔